بھائی، مجھے میری محبت چاہیے ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ ہسپتال کے بستر پہ لیٹی عائشہ تڑپ کر بولی تو کاظم شاہ کے جبڑے بھیج گئے۔ یہ تیسری بار تھا جب اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور ہر بار وجہ وہی ایک لڑکا تھا، فہد۔ ایک عام سا لڑکا، غریب مگر خوددار، جس نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی نہیں کر دیتا وہ خود شادی نہیں کرے گا۔ تم فکر مت کرو، کاظم کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی، تمہارا نکاح صبح ہی ہو جائے گا اپنی ضدی بہن سے۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنی گارڈز کے ساتھ فہد کے گھر پہنچا۔ دروازہ زور سے کھل گیا۔ خوفزدہ چہرے سہمے ہوئے لوگ، اور بیچ میں کھڑا فہد۔ میری بہن تم سے شادی کرے گی اور بدلے میں تمہاری بہن مجھ سے۔ فہد نے انکار کیا، مذمت کی، مگر کاظم شاہ کی دنیا میں انکار کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ چند گھنٹوں میں 2 نکاح ہو گئے، بغیر مرضی، بغیر خوشی، صرف طاقت اور مجبوری کے تحت۔ شام کو جب کاظم اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر اس لڑکی پہ پڑی۔ سادہ لباس، جھکی نظریں، کانپتے ہاتھ۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ وہ چونکی، جیسے کسی نے اسے خواب سے جگا دیا ہو۔ جی آپ کی بیوی۔ کاظم تلخی سے ہنسا۔ تم میری بیوی؟ یہ نکاح صرف ایک سمجھوتا ہے، میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیا نے بس سر جھکا لیا۔ جی۔ دن گزرتے گئے اور حیا واقعی ایک بیوی نہیں بلکہ ایک قیدی بن کر رہ گئی۔ وہ صبح سے رات تک اس کے لیے سب کچھ کرتی، مگر بدلے میں اسے صرف خاموشی اور سختی ملتی۔ ایک دن کاظم نے چائے کا کپ دیوار پر دے مارا۔ یہ چائے ہے یا زہر؟ حیا سہم گئی۔ سوری، مگر اس کی معذرت بھی کسی کام نہ آئی۔ وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ سیڑھیوں سے گر گئی، ہاتھ سے خون بہنے لگا، مگر وہ خود ہی اٹھی، خود ہی زخم دبایا، خود ہی کمرے تک پہنچی۔ کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اس رات وہ بہت روئی، مگر آہستہ، بغیر آواز کے، جیسے اسے رونے کا بھی حق نہ ہو۔ پھر بھی وہ ہر روز اس کا انتظار کرتی رہی، خاموشی سے، جیسے محبت کوئی فرض ہو۔ ایک رات کاظم دیر سے گھر آیا اور اس کی نظر حیا پر پڑی، جو زمین پر بیٹھی سو گئی تھی۔ ہاتھ میں اس کی شرٹ تھی جسے وہ سیتے سیتے نیند کے گوش میں چلی گئی تھی۔ کاظم رک گیا، پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ حیا؟ وہ چونک کر جاگی۔ میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ تم نے کھایا؟ وہ رک گئی، جیسے یہ سوال اس کے لیے نیا ہو۔ نہیں۔ چلو ساتھ کھاتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب بدلنا شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ کاظم کا لہجہ نرم ہونے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، محسوس کرنے لگا۔ ایک دن جب اس کی ماں نے اسے سب کے سامنے حیا کو ذلیل کیا تو پہلی بار کاظم بول اٹھا، یہ میری بیوی ہے، کوئی اس کی بے عزتی نہیں کرے گا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل میں پہلی بار ایک نرم سی امید جاگی۔ اسی دوران عائشہ اور فہد کے درمیان بھی فاصلے کم ہونے لگے۔ شروع میں نفرتی خاموشی تھی، مگر ایک دن عائشہ نے فہد کو چپکے سے کھانا دیتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے مجبور ہو کر قبول کیا، مگر میں آپ کو دل سے چاہتی ہوں۔ فہد نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی نرم پڑنے لگا۔ ایک دن بارش میں بھیگتے ہوئے جب عائشہ پھسلنے لگی تو فہد نے اسے تھام لیا۔ دونوں کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، شاید وہاں بھی ایک نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ ادھر حیا بیمار پڑ گئی، تیز بخار، کمزوری۔ کاظم پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا۔ آپ جا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کمزور آواز میں پوچھا۔ کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں تو ہمیشہ اکیلی تھی۔ یہ سن کر کاظم کے دل میں درد اٹھا۔ اس نے پہلی بار اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب نہیں۔ مگر جب کاظم کو پتہ چلا کہ فہد کا کزن کبھی حیا کو پسند کرتا تھا تو اس کے اندر ایک عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ اسے پہلی بار حسد ہوا، پہلی بار کھونے کا خوف محسوس ہوا۔ اس رات وہ حیا کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کبھی نہیں۔ حیا گھبرا گئی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میری تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر کاظم ٹوٹ گیا۔ اس نے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری جگہ یہاں ہے، میرے دل میں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حیا نے ہمت کر کے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس رشتے کو دل سے قبول کروں تو میری کچھ شرائط ہوں گی۔ کاظم نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کیا؟ آپ مجھے کبھی بے عزت نہیں کریں گے، مجھے اس گھر میں بیوی کا حق دیں گے اور مجھے وقت دیں گے؟ کاظم نے فوراً کہا، قبول ہے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میری بھی ایک شرط ہے، تم کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں پہلے ہی کہاں جا سکتی ہوں؟ اس رات ان کے درمیان فاصلے باقی کم ہوئے۔ کاظم نے نرمی سے کہا، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ اور پہلی بار اس کے لمس میں خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ وہ رات جسموں سے زیادہ دلوں کے قریب آنے کی رات تھی۔ چند دن بعد ایک شام کاظم نے اسے تیار ہونے کا کہا
اور جب وہ باہر آئی تو پورا لان روشنیوں اور پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میرے لیے؟ ہاں، کیونکہ تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ اور دونوں ساتھ بیٹھے خاموشی میں بھی ایک خوبصورت سا احساس تھا۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کرتے؟ کاظم نے سچ کہا، شاید نہیں، مگر اب اگر تم چلی جاؤ تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ حیا مسکرا دی آنسوؤں کے ساتھ، یہ زبردستی ہے، یہ محبت؟ کاظم نے اس کا چہرہ تھاما۔ پہلے زبردستی تھی، اب محبت ہے، صرف محبت۔ اور اس پر جب میں اس کے قریب آیا تو حیا نے آنکھوں بند کر کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ ادھر عائشہ اور فہد کے درمیان اب بھی مسکراہٹیں آ چکی تھیں۔ ایک دن عائشہ نے شرارت سے کہا، آپ نے مجھے مجبور ہو کر اپنایا تھا، اب چھوڑیں گے تو نہیں؟ فہد ہلکا سے مسکرایا، اب چھوڑنا چاہوں بھی تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یوں دو زبردستی کے رشتے آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئے، مگر حیا کے دل میں ایک درد ہمیشہ زندہ رہا۔ وہ شروع کے زخم، وہ تنہائی، وہ آنسو، وہ سب وہ کبھی بھول نہ سکی، اور شاید یہی اس کی محبت اور گہرا بنا گیا۔ کاظم شاہ جو کبھی کسی کے لیے نہیں جھکتا تھا، آخر کار ایک خاموش معصوم لڑکی کی محبت کے سامنے ہار گیا، اور حیا جسے زبردستی اس کی زندگی میں لایا گیا تھا وہی اس کی تقدیر بن گئی۔ کاظم شاہ نے جب اسے اپنے قریب کیا تو حیا نے پہلی بار خود کو پیچھے نہیں ہٹایا، مگر اس کے دل کے اندر کہیں ایک خوف بھی ابھی بھی زندہ تھا، وہی پرانا خوف جو اسے زبردستی کے رشتے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ کاظم نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور دھیرے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بھی ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ آپ سے نہیں، اس سب سے جو میرے ساتھ ہوا۔ اس کے الفاظ نے کاظم کے دل پر بوجھ ڈال دیا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر آہستہ سے اس کے ماتھے سے اپنے ہونٹ لگا دیے۔ میں تمہارے ہر ڈر کو ختم کر دوں گا، بس مجھے وقت دو۔ حیا نے پہلی بار اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے اس کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ وقت تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ میں بغیر شرط کے نہیں رہ سکتی۔ کاظم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تو پھر آج سے ہر دن تمہاری شرطوں کے نام۔ حیا نے ہلکا سا طنز کیا، اور اگر آپ نے توڑ دی تو؟ کاظم نے اسے مزید قریب کھینچ لیا۔ تو پھر سزا بھی تم ہی دینا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی گرمی تھی جس سے حیا کے دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ ہلکی سی شرما کر اس سے دور ہوئی، مگر کاظم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ الجھ گئی۔ کاظم نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، اب بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں ہلکی سی شرارت تھی جس پر حیا کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ چھوٹنے کی کوشش کرتی رہی، مگر کاظم نے اسے جانے نہیں دیا، بلکہ آہستہ سے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ اگر میں پہلے دن سے ایسا ہوتا تو کیا تم مجھ سے محبت کرتی؟ حیا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچائی تھی، ایک پچھتاوا بھی۔ شاید ہاں، وہ آہستہ سے بولی، مگر پھر آپ مجھے اتنی آسانی سے نہ ملتے۔ کاظم ہلکا سا ہنسا، تو مطلب مشکل سے ملنے والی یہ اس کی قدر ہے؟ جی، اس نے دھیرے سے کہا، اور اب آپ اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے۔ کاظم نے اس کے الفاظ پر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ حیا نے پہلی بار ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ دی۔ اب آپ کو مجھے منانا پڑے گا، ہر دن۔ کاظم نے سر جھکا کر اس کے ہاتھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ قبول ہے۔ کمرے میں ایک نرم سی خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی میں جذبات کی شدت تھی۔ کاظم نے آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے تم جب چپ رہتی ہو تو اور بھی خوبصورت لگتی ہو۔ حیا نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اور آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو؟ وہ رک گئی۔ تو کیا؟ کاظم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تو دل ڈر جاتا ہے۔ اس کے اس سادہ جواب پر کاظم کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ ڈر نہیں، یہ وہ احساس ہے جسے تم ابھی پہچان نہیں پا رہی۔ وہ اس کے اور قریب آیا۔ ان کے درمیان فاصلے ختم ہونے لگے۔ حیا کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس لمحے کو روک لینا چاہتی ہو۔ کاظم نے آہستہ سے اس کے گال پر لب رکھے اور پھر رک گیا، جیسے اس وقت دے رہا ہو۔ حیا نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور پہلی بار خود اس کے قریب آئی۔ یہ خاموش اعتراف تھا، مگر ایک غیر کہی ہوئی اجازت۔ کاظم کے دل میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ اس نے اسے مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا۔ اب بھی لگتا ہے یہ زبردستی ہے؟ حیا نے سر ہلایا۔ نہیں، اب یہ میری مرضی ہے۔ کاظم آہستہ سے حیا پر جھکا، مگر اسی لمحے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ کاظم فوراً چونک کر سیدھا ہوا، اس کی نظر دروازے پر جم گئی۔ حیا نے بھی گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی ہے؟ کاظم آہستہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا، بس خالی راہداری اور ہلکی سی ہوا، جیسے کوئی ابھی بھی وہاں سے گزرا ہو۔ اس کے ماتھے پر شکن آئی۔
کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ وہ واپس مڑا تو حیا کے چہرے پہ بھی خوف کے آثار تھے۔ سب ٹھیک ہے، اس نے سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک عجیب سا خدشہ بیٹھ گیا۔ کاظم نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف آیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ اس نے اسے اپنے بازو میں لے لیا، مگر اس بار اس کے لہجے میں بھی ایک سنجیدگی تھی، جیسے وہ خود بھی کچھ محسوس کر رہا ہو۔ یہ گھر اتنا بھی محفوظ نہیں جتنا میں سمجھتا تھا۔ وہ اس سے بڑبڑایا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کاظم نے باہر ٹال دی۔ کچھ نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں شک واضح تھا۔ رات گزر گئی مگر اس آہٹ کا راز باقی رہا۔ اگلے دن کاظم غیر معمولی خاموش تھا۔ وہ بار بار فون پر کسی سے بات کرتا، گارڈز کو ہدایت دیتا، اور حیا اسے غور سے دیکھتی رہی۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ کاظم نے زبردستی مسکرایا۔ ہاں، مگر وہ جھوٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسی شام جب حیا اکیلی کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کی فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ جو تمہارا ہے وہ ہمیشہ تمہارا نہیں رہتا۔ حیا کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھا اور کیا کہنا چاہتا تھا؟ اسی وقت دروازہ کھلا اور کاظم اندر آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ حیا نے فوراً فون چھپا لیا۔ جی کچھ نہیں، مگر اس کی گھبراہٹ چھپی نہ سکی۔ کاظم اس کے قریب آئے۔ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ حیا نے سر ہلایا۔ نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کاظم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یاد ہے ہماری شرط؟ کچھ بھی ہو ہم ایک دوسرے سے نہیں چھپائیں گے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ کے اس نے دھیرے سے فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کاظم نے میسج پڑھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کس نے بھیجا؟ مجھے نہیں پتا۔ حیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ کاظم کی آنکھوں میں خطرناک خاموشی اتر آئی۔ اب مجھے پتہ لگانا پڑے گا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور کسی کو کال میں لگا لی۔ پتہ لگاؤ یہ نمبر کس کا ہے ابھی۔ اس کی آواز میں وہی پرانا کاظم واپس آ چکا تھا، وہی سختی، وہی کنٹرول، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ سب کچھ حیا کے لیے کر رہا تھا۔ حیا سے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سے احساس تھا، خوف بھی اور تحفظ بھی۔ کاظم نے کال ختم کیا اور اس کی طرف مڑا۔ جب تک میں ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ حیا نے آنکھیں بند کر لی، مگر اس کے دل میں ایک سوال ابھی بھی زندہ تھا کہ یہ خطرہ واقعی باہر سے ہے یا اس گھر کے اندر سے۔ کاظم نے فوراً سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا، مگر اس کی نظر عائشہ اور فہد پر رکی ہی نہیں۔ اس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ دونوں اس کے لیے صرف اپنے ہیں۔ یہ سب تم دونوں نہیں بلکہ کوئی باہر کا بندہ ہے۔ اس نے سختی سے کہا، پھر اپنا فون نکالا اور دوبارہ نمبر چیک کیا۔ اسی لمحے حیا کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسکرین دیکھی۔ ایک نیا میسج تھا۔ تم جتنی بھی چھپ جاؤ میں تم تک پہنچ جاؤں گا۔ حیا کے ہاتھ کانپ گئے۔ کاظم نے فوراً فون اس کے ہاتھ سے لیا اور میسج پڑھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ بس اب بہت ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا، جو بھی یہ ہے اسے زندہ میرے سامنے لاؤ۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سب کا وجود ٹھنڈا ہو گیا۔ حیا اس کے قریب کھڑی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر خوف کم تھا۔ وہ کاظم کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار اسے واقعی سمجھ پا رہی ہو۔ آپ سب ٹھیک کر دیں گے نا؟ اس کی آواز آہستہ تھی۔ کاظم نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تمہیں کھونے سے پہلے دنیا ختم کر دوں گا۔ اس جملے میں صرف محبت نہیں تھی، جنون تھا۔ اسی لمحے باہر سے ایک شور اٹھا۔ گارڈز نے ایک شخص کو پکڑ کر اندر دھکیل دیا۔ وہ شخص کانپ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کاظم اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ پھر یہ نمبر تمہارے پاس کیوں تھا؟ وہ شخص ہلکا سا ہکلا گیا۔ مجھے پیسے دیے گئے تھے یہ سب کرنے کے لیے۔ حیا نے سنا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ کاظم نے فوراً اسے اپنے پیچھے کیا، جیسے ہر خطرے سے بچا رہا ہو۔ کس نے؟ اس نے آخری بار پوچھا، اور جب اس شخص نے ایک نام لیا، کاظم کے چہرے پر ایک پل میں سب کچھ بدل گیا، غصہ، درد اور انتقام۔ تو تم، وہ آہستہ بولا، پہلے بھی میری زندگی میں تھے۔ حیا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کاظم بس کریں۔ اس نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ کاظم رک گیا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر کچھ بن بھی رہا تھا۔ میں رکوں گا لیکن صرف تمہارے لیے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ یہ جو دھڑک رہا ہے اب تمہارا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے قریب آ گئی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس بار وہ کمزور نہیں بلکہ مضبوط تھی۔ اسی لمحے کاظم نے اسے مضبوطی سے اپنے بازو میں سمیٹ لیا، جیسے پوری دنیا سے چھپا رہا ہو۔ باہر اندھیرا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک روشنی پیدا ہو چکی تھی۔